أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر۔ خداوند تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت بلا شبہ خداوند تعالی سے متعلق ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ خدا کے سوا کوئی تمہارا نصیر یعنی مددگار ہے۔ یہ آیت کہ جو اللہ تعالیٰ کہ جو ولایت مطلقہ کا مالک ہے اور ہمیں جانب جو ولایت خداوند تعالی سے متعلق ہے، تمام اختیارات اس کی ذات سے متعلق، اس لیے کہ وہ ذات کہ جو مسبب الاسباب، کہ وہ ذات کہ جو واجب الوجود، کہ وہ ذات کہ جو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تمام حکومت، تمام اختیارات اللہ تعالی سے متعلق، اور ہر اعتبار سے خدا ولی، اور ہر جوانب سے خدا ہر ذی روح، ہر مخلوق کے لیے خالق کے جانب سے مدد ضرور پہنچتی ہے۔ یہ آیت کہ جو 3-4 جمعے سے مسلسل نقل کی جا رہی ہے اور ولایت کے عنوان سے جو 3-4 جمعے سے بیانات جاری ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور وہ مومنین کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی ولایت، اور وہ ولایت کے معنی کہ جو ولی فقیہ سے متعلق ہے، یہ بیان انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا کہ ولایت کے معنی کیا ہے، اختیارات خدا۔ بہرحال یہ ولایت مطلقہ، اور وہ ولایت کہ جو ولایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول خدا اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو عنایت فرمائی ہے، وہ اختیارات کہ جو نبی، انبیاء گزشتہ اور ہمارے نبی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ان ولایتوں کا تذکرہ، اور وہ 2 ولایتیں جو ولایت تکوینی اور تشریعی کہ جس کا بیان اور جس کے مطالب اور جس کی معانی گزشتہ جمعے میں بیان کی گئی ہے، اگر اسے میں تکرار کروں تو وقت بہت کم ہوتا ہے کہ میں دوبارہ ان معانی کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن یاد رکھیے یہ اختیارات خداوند تعالی نے اپنے نبی کو جو پیغمبران خدا ہیں، ہادی ہیں، اور ہدایت کے تعلق سے بندگان خدا کے درمیان میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر بھیجے گئے ہیں، انہیں بھی خداوند تعالی نے اختیارات عنایت فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ تو ایک ذمہ داری ہے کہ جو نبی کے دوش پر اللہ تعالی فرائض اور رہبریت کے عنوان سے جو محمول فرماتا ہے،
لیکن عزیزان گرامی، خداوند تعالیٰ کی ذات جس طرح سے اصول دین 5 توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل الہی پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھیے یہ مراحل اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ جو اختیارات خاص اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، وہ اختیارات جو خاص نبی، انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق، حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبدی اطیعنی۔ دیکھیے یہاں پر خاص انبیاء کو خداوند تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، نہ خاص اماموں سے خدا مخاطب ہے، بلکہ تمام بندگان خدا سے مخاطب ہے۔ اور مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ اگر تو میری اطاعت کرتا ہے اجعل کا مثلی، دیکھیں خداوند تعالیٰ اسے اطاعت کے عوض میں کیا عنایت فرماتا ہے اجعل کا مثلی، تاکہ تجھ کو میں اپنا جیسا کر دوں، اپنے جیسا کر دوں۔ اب اس کے بعد اپنے جیسا، یاد رکھیے خداوند تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو دو خدا تو ہو نہیں سکتے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفت کے اعتبار سے۔ پھر یہاں پر خداوند تعالیٰ کہہ رہے اجعل کا مثلی، یہ مثل سے کیا مراد ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ کی کوئی شخص کما حق کہو اطاعت کرتا ہے عبد، تو خدا فرماتے ہیں کہ اجعل کا مثلی، میں تجھے اپنے جیسا کر دوں گا۔ اب اس کے بعد خداوند تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے انا حی لا اموت اجعل کا حیا لا تموت، جس طرح سے میں زندہ ہوں اسی طرح سے کہ جس طرح سے میں زندہ ہوں تو بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو خداوند تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، تو کیا بندگان خدا کو بھی وہی مرتبہ نہیں؟ عزیزان گرامی غور کرنا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ نے اطاعت کا پھل، اطاعت کا تحفہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے جیسا کر دوں گا۔ انا حی لا اموت، جس طرح سے میں حی ہوں نہیں مرتا، اسی طرح سے اجعل کا حیا لا تموت، تو بھی حیات پائے گا اور نہیں مرے گا۔ اس کے بعد فرماتا ہے جس طرح سے میں غنی ہوں تو بھی ہمیشہ غنی ہو جائے گا، جس طرح سے میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں ہو جاتی ہے، اسی طرح سے تو بھی ارادہ کرے گا اور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ عبد کے لیے خدا فرما رہا ہے۔ بہت سے معصوم، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے واقعات ہیں۔ یہ تو معصومین کے کشف و کرامات کے اعتبار سے واقعات دنیا کے سامنے موجود ہیں، لیکن کوفے کی مسجد سلمان موجود ہیں، مقداد آتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ سلمان چھوٹے سے ظرف میں کھچڑی پکا رہے ہیں، 4 پتھر، اس کے اوپر ڈیگچی، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ایک جانب سے ایک پتھر سرک جاتا ہے، ڈیگچی الٹ جاتی ہے۔ مقداد کہتے ہیں کہ سلمان ڈیگچی الٹ گئی ہے، ریت کے ذرات ڈیگچی میں آ جائیں گے تو کھچڑی کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ سلمان مقداد سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا ہے کہ میری کھچڑی میں مٹی شامل ہو۔ جب پلٹ کر سیدھا کرتے ہیں تو کھچڑی اسی طرح سے صحیح و سالم ہوتی ہے، نہ کھچڑی میں مٹی ہے نہ مٹی میں کھچڑی آتی ہے۔ پتہ چلا یہ معصوم ذات نہیں ہے، یعنی اطاعت کی وہ منزل۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ سلمان 10ویں درجے پر ایمان کے فائز تھے۔ جو شخص 10ویں درجے پر فائز ہو ان کے اختیارات اتنے اہم اور اتنے کامل ہوتے ہیں، اور جو شخص کل ایمان کہلائے اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اور کیجئے گا، یہ اختیارات ہے۔ تو یاد رکھیے صفات کے اعتبار سے یہاں آج اعلیٰ کا مثلی نہیں ہو سکتا، ذات کے اعتبار سے ہرگز نہیں، کہ ہماری صفتیں ہماری ذات سے جدا ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ کی تمام صفت، ہم بچپن میں بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کی عین ذات ہے۔ خدا عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ عالم نہیں پیدا ہوتا ہے، بعد میں پڑھ لکھ کر یہ علم کی صفت اس کی ذات پر شامل ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتے کہ عالم بعد میں، لیکن خدا کی صفت اس طرح سے نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اطاعت کی منزل پر وہ فائز ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے آج اعلیٰ کا مثلی انا حی لا اموت، آج اعلیٰ کا حیًا لا تموت۔ آئیے ولایت کے تعلق سے، ولایت تکوینی مفصل بیان کی جا چکی ہے۔ ولایت تشریعی یعنی کیا؟ یعنی جعل قانون، قانون کا بنانا، وضع قانون شرعیہ یعنی کام کے انجام دہی کے حکم کا صدور۔ تو یاد رکھیے اگر احکام شرعیہ کے حکم کے صدور کے منبع کو اگر انسان تلاش کر رہا ہے، آپ سے اگر سوال کیا جائے نماز 5 وقت کی فرض ہے تو اس کا منبع کیا ہے؟ یہ نماز کے فرائض کا جو حکم صادر کیا گیا ہے یہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے جانب سے، اقیموا الصلاۃ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ درجات ولایت تشریعی میں سب سے پہلا درجہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے متعلق، وہ کیا ہے؟ حاکم مطلق۔ یہاں پر خوارج نہیں سمجھ پائے، خداوند تعالیٰ کے وہ جو حقیقی نائب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے بعد جب قرآن نیزے پر بلند ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جنگ بند کی جائے، ہم قرآن کے مقابل میں جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس شاطر انسان نے قرآن صامت بلند کیا تھا نیزے پر، اور اس جانب سے حکم امام جو قرآن ناطق ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھی جائے، لیکن ناسمجھ افراد انہوں نے جنگ رکوا دی۔ اور جنگ رکوانے کے بعد جنگ صفین کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے وہ نہروان جنگ خوارج کا واقعہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم سوائے پروردگار کے کوئی جاری کر ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حکم پروردگار کے جانب سے جاری ہوتا ہے۔ اگر ہم رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ حکم پروردگار کے اعتبار سے ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں یہ بھی حکم خدا کے اعتبار سے ہے۔ تو حکم الہی یہی ہے کہ آپ تسلیم کریں۔ تو اگر ہم حاکم مطلق کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ، یہاں پہلا اللہ ولی حاکم مطلق، اس کے بعد آیت بڑھتی ہے ورسولہ، اور اس کے بعد
رسول ولی ہیں، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے بعد وہ مومن ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ نماز قائم کرتا ہے، یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ بھی حالت رکوع میں۔ یہ ولایت کے درجے ہیں، رسول اور ائمہ کی ولایت، انہیں خدا نے اختیار دیا ہے کیا؟ حکم کو صادر کرنے کا۔ اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں کہتے ہیں اجراء حدود الہی، اجراء حدود الہی کا حق نبی اور ائمہ کو ہے، نفوذ حکم الہی کا حق نبی اور ائمہ کو ہے، اخذ مالیات جیسے خمس، زکوٰۃ، اس کے نکالنے کا مومنین کو اور لینے کا حق نبی اور ائمہ کو ہے۔ جب تک ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، نواب اربعہ گزرے آپ جانتے ہیں، تو خمس برابر مومنین کے جانب سے ان نوابین تک پہنچتا تھا، اور نوابین توسل قرار پاتے تھے یہ مالیات کی رقم امام تک پہنچانے کے، یہ برابر اس طرح سے جاری رہا ہے۔ اور یہ کام، اور ان کے بعد جب یہ نوابین اربعہ کا زمانہ ختم ہوتا ہے 329 15 شعبان 329 کو آخری نائب علی ابن محمد ثمری تھے، ان کا جب زمانہ ختم ہوتا ہے اور آپ انتقال فرماتے ہیں، تو اس وقت امام زمانہ نے غیبت کبریٰ کا اعلان فرمایا، اور یہ حدیثیں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا میں، کہ جہاں سے امام نے فرمایا ہے کہ میں اس کے بعد آپ کس جانب رجوع کریں گے، تو ہمیں رجوع کرنا ہے فقیہ کے جانب۔ اور یاد رکھیے یہ ولایت تشریعی کا مسئلہ نبی و ائمہ اور ولایت کا تعلق، یاد رکھیے ولایت پدر اور پسر بھی ہے، یہ ولایت آپ نے سن رکھا ہوگا، باپ کی ولایت بیٹے پر، یہ کیا حکم رکھتی ہے؟ کہتے ہیں کہ عزیزان کریم مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اسے ماں باپ کہیں کہ بیٹا بامبے نہ جاؤ اس لیے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور وہ بیٹا باپ کی مخالفت کر کے سفر پر جاتا ہے، اور سفر اس کا 5 دن کا ہے، مسافت بھی پوری ہے، 44 کلومیٹر سے زیادہ جا رہا ہے، بامبے کا سفر ہے 800 سے اوپر کلومیٹر ہے، اور 9 دن سے کم 10 دن سے کم، اور وہ مسافت پوری رکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں نماز اس کی قصر ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو بیٹا باپ کی مخالفت کر کے سفر پر نکلا ہے، یہ نماز پوری پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا سفر معصیت ہے۔ یہ ولایت کا ایک حق تھا باپ کا، کہ نماز جو سفر میں قصر ہونے والی تھی، اس نے ولایت کے حق کو پامال کیا ہے، اس کے بدلے میں خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اب نماز قصر نہیں پڑھ سکتا ہے، تجھے نماز پوری پڑھنی ہوگی، اس لیے تو نے ولایت کی مخالفت کی ہے۔ یہ پیدر کی ولایت کی مخالفت سے خداوند تعالیٰ کی نماز میں وہ تخفیف ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی علی کی ولایت کی مخالفت کرے، رسول کی ولایت کی مخالفت کرے، تو یاد رکھیے کسی باپ کی جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، علی پروانہ دینے والے ہیں۔ اگر کسی کے داہنے ہاتھ میں علی نے پروانہ دیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کے بائیں ہاتھ میں پروانہ دیا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں، ان کی ولایت کی مخالفت کر کے انسان کہاں پہنچے گا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری ولایت غیر معصوم کی ولایت میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، شوہر کے ولایت اور شوہر کا اختیار زوجہ پر
واجب سفر کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، شوہر سے اجازت لینا ہوگا۔ واجب سفر کون سا ہے؟ وہ حج ہے۔ اگر حج اس پر واجب ہو جائے تو اس کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حج پر برابر جائے گی، حج کے ارکان کر کے وہ لوٹے گی۔ لیکن اگر وہ حج کے علاوہ زیارت جیسے مبارک سفر پر جانا چاہتی ہے تب بھی اس کو شوہر سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے ولایت مومنین ہے۔ یہ ولایت مومنین کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان دیکھیں جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شخص جسور ہے تو جتنی جہالت انسان کے پاس زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس کی جسارت بڑھتے چلی جائے گی، وہ عالم سے بھی زبان درازی کرنے کے لیے نہیں ڈرے گا۔ چلو میں بات کرتا ہوں، تو کیا بات کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جہالت معراج پر ہوتی ہے تو اس کی زبان درازی جو ہے وہ بھی پائے تکمیل پر ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی کبھی انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی اچھی بات کسی مومن نے کسی مومن کو بتلائی تو انہوں نے کیا کہا؟ تجھے کیا حق ہے یہ بتلانے کا؟ نہیں عزیزان گرامی، ایک مومن دوسرے مومن پر ولایت کا حق رکھتا ہے۔ یہ کس قسم کی ولایت ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیت ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن بعض مومن کے اولیاء ہیں، امر بالمعروف کے اعتبار سے، نہی عن المنکر کے اعتبار سے۔ یہ ولایت مومنین ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے غیبت کبریٰ کے بعد جب سوال کیا گیا تو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الفقہاء امناء الرسول، فقیہ رسول کے امین ہے، فقیہ رسول کے امین ہے۔ سوال یہ ہے کیا رسول و ائمہ کی اطاعت کے ساتھ امام کی غیبت کے زمانے میں فقیہ کی اطاعت مومنین پر لازم ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہے، دیکھیں اطاعت کا حکم، جو شخص ہماری حدیث اور روایتوں کو بیان کرتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو اشخاص ہماری احادیث اور روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے بیانات کی روشنی میں حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں، ہمارے احکام کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں، اے مومنین تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کے حکم کو ضرور مانو، ان کے فیصلوں کو قبول کرو۔ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کے فیصلوں کو قبول کرو، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں وہ ان کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے، لہٰذا جو شخص ان کے فیصلے کو ٹھکرائے گا وہ خدا کے حکم کو ٹھکرائے گا، اور خدا کا حکم کا ٹھکرانا شرک کی حد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے آیات اعظام کی بے عزتی کرنا یہ تو بہت خراب چیز ہے عزیزان گرامی۔ حکم کو ٹھکرانے کا حکم یہاں پر نہیں دیا گیا ہے۔ بہت سے مومنین آیات اعظام کے تعلق سے استغفر اللہ بد کلامی کرتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ آیات اعظام کی مخالفت نہیں ہے، یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ ایسے فرقے ہیں، اب فرقے کہنا بھی میرے خیال سے درست نہیں، ایسے کچھ افراد ہیں کہ جو اس طرح سے کہا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، فوٹو اگر دیکھا انہوں نے کسی آیت اللہ کی گھر میں تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں انہیں کیوں لگا کے رکھے آپ نے، کچھ غلط جملے استعمال کرتے ہیں،
وہ عارف قسم کے اشخاص کے عرفان کی جو ہے وہ حجو کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت، حسن زادہ عاملی، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہ علم کلام جانتے ہیں اور نہ وہ فلسفے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے دوسری حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں 11ویں امام، لوگوں کو چاہیے کہ فقہا میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم اس کی تقلید کرو، اس کے فتاوے پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا یہ اوصاف معدودے صرف چند شیعہ فقہا میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سے فقہا ہیں، وہ کون سے آیات اعظام ہیں کہ جو ان تمام صفتوں کو رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسحاق ابن یعقوب نے امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف سے سوال فرمایا کہ ہم آپ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں کس جانب رجوع کریں؟ غیبت کبریٰ کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی 329 15 شعبان 329 کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ، اس کے بعد کس کے جانب رجوع کریں؟ تو امام زمانہ نے اسحاق کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ غیبت ہے، دیکھیں یہ ہمارے لیے بالکل عمل کرنے والی چیز ہے۔ ہم کلو اناسن بے امامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ تو ہمیں امام علی مقام کے 12ویں امام کے ساتھ پہنچنا ہے۔ امام نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں جس طرح سے ہم اللہ کی طرف سے حجت الہی ہیں۔ تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا فقہائے اعظام کے جانب۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ ہے، یہ آیات اعظام کا ان کو تو تسلیم کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی آیت اللہ کی تقلید کرے؟ نہیں عزیزان گرامی، شریعت نے پہلا آپشن یہ نہیں رکھا ہے کہ آپ تقلید ہی کریں۔ تو پھر پہلا آپشن کیا ہے؟ احکامات الہی پر عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، احکامات الہی کو بجا درست انجام دینے کے لیے پہلا آپشن اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو بیان کیا گیا ہے وہ قرآن اور حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مجتہد بن جائیے، آپ اس درجے پر فائز ہو جائیے کہ جو اجتہادی درجہ ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کو، اپنے احکامات کو کس طرح سے استخراج کرنا ہے اور کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے، ہر شخص نہ مجتہد بن سکتا ہے اور نہ ہر شخص ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ بہرحال زمانے میں چند ہی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ مریض ان سے مراجعہ کرتے ہیں، اسی طرح سے زمانے میں چند مجتہد ہوتے ہیں کہ تمام افراد ان کے جانب مراجعہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے، پھر بچا کیا؟ دوسری ترکیب احتیاط کی ہے جو اس سے زیادہ مسائل اور علم انسان کے لیے ضروری اور لازم رکھتی ہے۔ اور تیسری چیز جو عام مومنین کے لیے بچتی ہے وہ صرف اور صرف مجتہد کی تقلید انجام دینا ہے۔ یہ مجتہد کی تقلید انجام دینا یعنی کیا عزیزان گرامی؟ یعنی ان کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کرنا۔ وہ فتوے کہاں سے بتلاتے ہیں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ مجتہدین اپنے دماغ سے، اپنی رائے سے فتووں کو جو ہے وہ صدور کرتے ہیں، لکھتے ہیں توضیح المسائل میں، نہیں، ان کا منبع قرآن، حدیث، عقل اور اجماع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دلائل کو قرآن اور حدیث میں تلاش کرتے ہیں،
اگر قرآن اور حدیث سے دلائل مل جاتے ہیں تو وہاں سے اس احکام کے حکم کو صادر کر کے استنباط فرماتے ہیں. تو یہ ہمیں اجتہاد یعنی مجتہد کی تقلید کرنا ہے. اور یاد رکھیے دوسرا مسئلہ ولی فقیہ کا. تو مجتہد تو کئی ہو سکتے ہیں، ولی فقیہ صرف ایک ہی ہوتا ہے. ولی فقیہ کے تعلق سے کیا ولی فقیہ حکومت قائم کر سکتا ہے؟ تو ہمارے درمیان سے ہی کچھ افراد ہیں کہتے ہیں نہیں، صرف اللہ کو حکومت کا اختیار یا حکومت کا اختیار نبی یا امام کو، نبی اور امام کے بعد کسی کو بھی حکومت کا اختیار نہیں ہے. آئیے ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کیا فقیہ حکومت قائم کر سکتا ہے؟ تیسرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے امور کو چلانے اور احکام اسلامی کو نافذ کرنے کا حق علماء ربانی کو حاصل ہے. صاف لفظ علماء ربانی کو حاصل ہے کہ جو خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں وہ حکومت کو قائم کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ولایت فقیہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس شرائط کے اعتبار سے ولایت فقیہ یعنی ولی فقیہ کاموں کو انجام دیتا ہے. وہ مجتہد ولی فقیہ کی تعریف کیسے سمجھیں؟ کہتے ہیں وہ مجتہد کہ جو اسلامی امور کو چلانے میں مدیر اور مدبر ہوتا ہے اور احکام اسلامی کے اجرا پر قادر ہوتا ہے اور سیاست و تدبیر کا عالم ہوتا ہے اور حق ولایت رکھتا ہے وہ تمام مسلمانوں پر. اور یہ سمجھ لیجئے حکم اور فتوے میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ فرق حکم اور فتوے کا سمجھ لیجئے. فتویٰ یہ ہے کہ جو آپ توضیح المسائل میں ملاحظہ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے اعتبار سے. لیکن حکم یعنی جب فقیہ رہبر کلی احکام اور اسلامی نظاموں اور وقت کے حالات پر توجہ دیتے ہوئے دقت نظر کے ساتھ کسی خاص مسئلے کے بارے میں عام لوگوں کے لیے یا ایک گروہ کے لیے یا کسی خاص فرد کے لیے کوئی وظیفہ مشخص کرے، اس عمل کو حکم کہا جاتا ہے. اور یہ مجتہد کی جانب سے نہیں، ولی فقیہ کے جانب سے صادر ہوتا ہے. کیا ایسے فتاوے صادر نہیں کیے گئے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہوگا مرزا شیرازی کا نام. 1359 ہجری کی بات ہے. یہ عراق میں تھے اور وہاں پر انگلینڈ کی کمپنیاں اس عراق کی مسلم سلطنت کے اقتصادات کو پامال کر کے اپنے اختیارات میں لینا چاہتی تھی. ایک انگلینڈ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا. اتنی جگہ حکومت تھی، ہندوستان میں بھی تھی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، عراق میں بھی تھی. تو وہاں پر وہ پورے بزنس کو عراق کے کچھ اس طرح سے پامال کر کے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. ایک عالم، ایک مجتہد، ایک دور کی بات کو سوچنے والا، دقیق نظر کو رکھنے والا مدیر اور مدبر ولی فقیہ اس وقت مرزا شیرازی یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ جو تمباکو کا حکم شرعی اعتبار سے مکروہ کہلاتا تھا، اس وقت مرزا شیرازی نے حکم لگایا کہ تمباکو آج سے استعمال کرنا حرام ہے. دیکھیے ابھی تک توضیح المسائل میں خود مرزا شیرازی کے توضیح المسائل میں مکروہ کے عنوان سے تحریر تھا، لیکن 1359 میں مرزا شیرازی نے حکم لگایا کہ حرمت کا حکم لگا کر تمباکو کو حرام قرار دے دیا. اس کا اثر کیا ہوا معلوم ہے آپ کو اس حکم کا؟ یہ تدبیر عالم، سیاست عالم کے جاننے والے ولی فقیہ جب اس طرح کے حکم کو نافذ فرماتے ہیں تو اسلام بھی بچتا ہے اور مسلمان بھی محفوظ رہتے ہیں. وہ جو سمجھ رہا تھا اور سمجھ رہے تھے انگلینڈ کے بادشاہ کہ اس کے ذریعے سے ہم عراق پر قابض ہو جائیں گے، عزیزان گرامی چند ماہ کے اندر حکومت جو خارجی حکومت تھی وہ متزلزل ہو جاتی ہے. یہ ہے ولی فقیہ کی طاقت.
جو چند سال قبل، ابھی چند سال پہلے آپ نے حاشد شعبی کا نام سنا ہوگا، جو عراق میں ایک فوج ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ داعش جو مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہی تھی، وہاں پر عراق میں بھی ان کا بہت زیادہ زور زورہ تھا۔ آیت اللہ سیستانی مد ذلہ العالی نے حکم صادر فرمایا، دیکھیں ولایت فقیہ کا حکم کیسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو عمومی دفاع کا حکم عنایت فرمایا۔ اس عمومی دفاع کا حکم تمام عراقیوں کے لیے قابل عمل تھا، اور تمام عراقیوں نے اس پر عمل کیا، اور حاشد شعبی کا وجود میں آنے کے بعد وہ داعش کا زور زورہ وہاں پر ختم ہو چکا۔ یہ ہے ولایت فقیہ کا ایک اختیار اور یہ حکم کہ جو واقعاً ہر شخص کے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو ولایتوں کا تذکرہ تو نے قرآن مجید میں عنایت فرمایا ہے، تو خداوند تعالیٰ ان تمام ولایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند تعالیٰ احکامات الہی جو ہمارے لیے احکام خمسہ کی شکل میں تو نے بیان فرمایا ہے، تمام احکامات الہی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ ہمارے ناقص عمل کو تو قبول فرما۔ خداوند تعالیٰ اس پر اجر عظیم ہمیں عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔